الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک نہایت ہی اہم مسئلہ کے بارے میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص مالک نصاب ہے، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دینا چاہتا ہے، لیکن اس بندے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں کس اسلامی تاریخ کو کس دن اور کس ٹائم مالک نصاب بنا تھا، لہٰذا وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کیا عمل کرے کہ جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ادا کر سکے اور اس کو معلوم ہو سکے کہ میرے اوپر زکوٰۃ کس اعتبار سے ہے۔ تو اس حوالے سے جو حکم شرع ہے وہ یہ ہے کہ ابتداءً وہ بندہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ کسی نتیجے تک پہنچ جائے، اپنے حساب و کتاب کو دیکھے، اپنے معاملات کو دیکھے، اگر تاجر ہے تو اپنے جو بھی اس نے اپنے پاس حساب و کتاب رکھا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ کسی نتیجے تک پہنچ جائے، اور تاجروں کے لیے اس نتیجے تک پہنچنا آسان ہوتا ہے کہ وہ کس دن مالک نصاب بنے تھے۔ تو اگر تو وہ کسی نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں بالیقین تو پھر وہی دن ان کے حق میں متعین، اور اگر وہ کسی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچ پاتے بلکہ ان کو ڈاؤٹ رہتا ہے تو ایسی صورت کے اندر شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ ظن غالب کے اوپر عمل کریں گے، یعنی ان کا غالب گمان ایک جگہ ٹھہر جائے کہ ہم فلاں اسلامی تاریخ کو، فلاں دن کو، فلاں ٹائم کو ہم مالک نصاب ابتداء بنے تھے، اس وقت ہمارے پاس ہماری حاجات اصلیہ کے علاوہ، قرض کے علاوہ جو نصاب کی رقم تھی وہ ہمارے پاس اضافی جمع ہو چکی تھی، لہٰذا جس دن کے اوپر ان کا ظن غالب ٹھہر جاتا ہے ان کے لیے وہی ابتدائی جو ہے وہ دن متعین ہو جائے گا، اور اسی دن کے مطابق اگلے سال جو ہی اس کے اوپر سال گزر جاتا ہے تو اس بندے کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم رہتی ہے، اور اگر وہ اسی انداز میں مالک نصاب رہتا ہے مسلسل تو وہی دن آئندہ مستقبل کے اندر بھی ان کے حق کے اندر زکوٰۃ کے سال مکمل ہونے کے لیے متعین ہو جائے گا۔ تو لہذا اس حوالے سے وہ اپنے ظن غالب کے مطابق عمل کرتے ہوئے کسی دن کا تعین کر لیں اور اس دن کو اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنے زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔